بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ ناظرین، جنوبی جزیرہ عرب میں دو سرفرے جھوٹوں کو دیکھا گیا جو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لیے جا رہے تھے۔ ان میں ایک صنع میں نمودار ہوا جس کا نام اسود بن کعب انسی تھا، اور دوسرا یمامہ میں منظر عام پر آیا، اس کا نام مسیلمہ کذاب تھا۔ ان دونوں قذابوں نے اپنے اپنے قبیلوں میں لوگوں کو ان مومنین کے خلاف اکسانا اور بھڑکانا شروع کر دیا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو یہ کہہ کر ورگلانا شروع کر دیا کہ وہ ان علاقوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے اور خود نبوت کے دعوے دار بن بیٹھے اور زمین کو فساد و گمراہی سے بھرنے لگے۔ اچانک ایک روز مسیلمہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، جو مسیلمہ کا ایک خط لایا تھا جس میں مسیلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا تھا۔ لکھا، مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ کی طرف، تم پر سلامتی ہو، اما بعد، سن لیں کہ میں اس معاملے میں تمہارا شراکت دار ہوں۔ آدھی زمین ہماری ہوگی اور آدھی قریش کی، مگر قریش ایک ایسی قوم ہے جو ظلم کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کے خط کا جواب ان الفاظ میں لکھوایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف، سلام اس شخص کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی اختیار کر لے۔ اما بعد، سن لو کہ زمین تو اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، لیکن اچھا انجام ڈر جانے والوں کا ہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سپیدہ سحر کی مانند نمودار ہوئے اور اس کذاب کو رسوا کر کے چھوڑ گئے۔ مسیلمہ کے ہرکارے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ جواب مسیلمہ تک پہنچایا تو وہ مزید گمراہی میں پڑ گیا اور لوگوں کو مزید گمراہ کرنے لگا۔ یہ کذاب اپنا افق و بہتان پھیلانے لگا، مومنوں کو دی جانے والی سزاؤں کو اس نے بڑھا دیا اور لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکانے کا کام شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال میں اس کی طرف ایک خط بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی کہ آپ یہ مکتوب مسیلمہ تک پہنچائیں۔ حضرت حبیب نے تیز قدمی سے سفر شروع کر دیا تاکہ اس مہم کو بخوشی سر کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیت سے اس کو دی تھی کہ مسیلمہ کا دل حق کی طرف رہنمائی پا لے۔ مسیلمہ کذاب نے خط کھولا تو خط کے نور و ضیاء نے اس کی آنکھیں اندھی کر دیں اور وہ غرور اور گمراہی میں مزید بڑھ گیا۔ وہ ایک شعبدہ باز سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ وہ جگہ جگہ شعبدہ بازی کرنے والوں کی تمام تر عادات و خصائل اپنے اندر رکھتا تھا۔ مسیلمہ کذاب نے اپنی قوم کو ایک روز اکٹھے ہونے کا کہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رضا جناب حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو لایا گیا، جن کے اوپر اس تشدد کے آثار دکھائی دے رہے تھے جو مجرموں نے ان کے اوپر توڑے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح وہ جناب حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی روح شجاعت کو سلب کر لیں گے اور آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے تو مسیلمہ کے مطیع ہو چکے ہوں گے، اور جب ان کو مسیلمہ پر ایمان لانے کا کہا جائے گا تو فوراً ایمان لے آئیں گے۔ مسیلمہ نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تم یہ شہادت دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب نے جواب دیا، ہاں میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جناب حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ نکلے کلمات تو رسوائی اور ناکامی کی زردی نے مسیلمہ کا چہرہ زرد کر دیا، اور اس نے دوسرا سوال کیا، کیا تم یہ شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب نے مضحکہ انداز میں جواب دیا، میں بہرہ ہوں، میرے کان تمہاری بات سننے سے انکاری ہیں۔
اس جملے کے بعد قذاب کے چہرے کی زردی جل کر راکھ ہو جانے والے کوئلے کی سیاہی میں بدل گئی۔ اس کی منصوبہ بندی ناکام ہو گئی۔ اس کے تشدد نے بھی کوئی کام نہ دکھایا۔ اسے ان لوگوں کے سامنے جن کو وہ آج معجزہ دکھانا چاہتا تھا ایسا زوردار تماچا پڑا کہ اس کی جیلی ہیبت ہوا ہو گئی۔ اس نے جلاد کو آواز دی جو اپنی تلوار کے دانتوں سے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی بوٹی بوٹی کر ڈالنے والا تھا۔ اس نے چیخ کر جلاد سے کہا، تلوار مار کر اس کے بدن کا ایک ٹکڑا اڑا دو۔ جلاد نے تلوار ماری اور جناب حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو بدن سے کٹ کر زمین پر جا گرا۔ مسیلمہ نے پھر مخاطب ہو کر جناب حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت حبیب نے جواب دیا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مسیلمہ نے کہا، اور یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں نے تم سے پہلے بھی کہا کہ میرے کان وہ بات سننے سے قاصر ہیں جو تم کہتے ہو۔ مسیلمہ نے جواب سنا تو جلاد کو حکم دیا، اس کے جسم کا دوسرا بازو بھی اڑا دو۔ جلاد نے فوراً تلوار ماری اور حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا بازو بھی اڑا کر رکھ دیا۔ لوگ آپ پر نظریں گاڑے حیرت و تعجب سے دیکھے جا رہے تھے کہ کس قدر عظیمت و استقامت ہے۔ مسیلمہ مسلسل اس طرح سوال کرتا رہا اور جلاد آپ کے بدن کی بوٹیاں اڑاتا رہا، اور آپ بھی مسلسل یہی جواب دیتے رہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس مسلسل عمل سے آپ کے بدن کا آدھا حصہ کٹ کر ٹکڑوں کی صورت میں زمین پر بکھرا ہوا تھا اور آدھا دھڑ باقی رہ گیا تھا۔ بالآخر آپ کی پاکیزہ اور عظیم روح پرواز کر گئی، مگر زبان پر ختم نبوت زندہ باد کا ورد جاری رہا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معزز پیغام رساں کی شہادت کا علم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے فیصلے پر صبر کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نور بصیرت کی روشنی میں مسیلمہ کذاب کا انجام دیکھ رہے تھے۔ ادھر حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جناب نصیبہ بنت کعب نے لمبے عرصے تک اپنے دانتوں کو بھینچے رکھا، پھر یہ قسم کھاتے ہوئے دانتوں کو کھولا کہ وہ خود مسیلمہ سے اپنے بیٹے کا انتقام لیں گی اور اس ناپاک کے جسم میں اپنا نیزہ اور تلوار گھسا کر رہیں گی۔ قدرت جو اس وقت ان کے صدمے، صبر اور تکلیف کو دیکھ رہی تھی، نامعلوم اسے ان کی یہ ادا کس قدر پسند آئی کہ قدرت نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس خاتون کے ساتھ رہے گی یہاں تک کہ وہ اپنی قسم پوری کر لے۔ کچھ وقت گزرا کہ وہ موقع آ گیا جس کے نقوش دائمی ہیں، یعنی جنگ یمامہ کا موقع۔ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ کی طرف جانے والے لشکر اسلام کو تیار کیا، جہاں مسیلمہ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رکھا تھا۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لشکر اسلام کے ساتھ نکل پڑیں اور میدان جنگ کے اندر مارکہ کارزار میں اس طرح گھس گئیں کہ آپ کی دائیں ہاتھ میں تلوار اور بائیں ہاتھ میں نیزہ تھا، اور زبان پر یہ للکار تھی کہ اللہ کا دشمن مسیلمہ کذاب کہاں ہے۔ جب مسیلمہ قتل ہو گیا اور اس کے پیروکار دھن کی ہوئی روئی کی مانند گرنے لگے اور اسلام کے جھنڈے کامیاب و کامران ہو کر بلند ہو گئے تو حضرت نصیبہ کھڑی ہو گئی، اور آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کا تنومند و طاقتور جسم تلواروں اور نیزوں کے 12 زخموں سے چھلنی تھا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم خاتون کی خواہش کو پورا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آپ نے آج کی ویڈیو میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مبنی ویڈیوز کی اس سیریز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ ہو جائیں۔ جو دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔